بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس۔ سب سے پہلے تو آپ کو موسٹ ویلکم کہ آپ دوسری جماعت میں آ گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ آج کل جو کرونا وائرس کی وجہ سے پوری دنیا میں کرائسس چل رہا ہے، اور اس کی وجہ سے ہمیں آن لائن کلاسز جو ہے وہ کرنے کی ضرورت پیش آئی ہے، اور اس میں آپ کا تعاون درکار ہوگا، آپ کے پیرنٹس کا اور آپ کا، کیونکہ یہ ایک ایسا ٹرائی اینگل ہے ٹیچر، اسٹوڈنٹ اور پیرنٹس کا، کہ جب تک یہ مل کر کام نہیں کریں گے تو ہمیں وہ مقاصد حاصل نہیں ہو سکیں گے۔ اور مجھے پوری امید ہے کہ آپ لوگ جو ہے اس میں ضرور تعاون کریں گے انشاءاللہ، تاکہ ہم لوگ اپنے مقاصد کو حاصل کر سکیں اور یہ سیکھنے سکھانے کا سلسلہ جاری رہے۔ یہ آپ کے سامنے کتاب ہے دوسری جماعت کے لیے، اردو کی کتاب، اور مجھے امید ہے کہ آپ سب کے پاس یہ کتاب ابھی تک آ چکی ہوگی۔ اور آج جو ہے ہم لوگ سب سے پہلا اس کا سبق جو ہے وہ پڑھیں گے۔ سب سے پہلا سبق آپ لوگ صفحہ نمبر سبق نمبر 1 ہے حمد۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ حمد اس نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے، اللہ تعالیٰ کی بڑائی، اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی جاتی ہیں۔ تو میں آپ کے سامنے اس نظم کو، حمد کو پڑھوں گی، آپ لوگ غور سے سنیے گا، بار بار سنیے گا، اور ساتھ ساتھ میں آپ کو اس کے اشعار کا مفہوم بھی بتا دوں گی، مشکل الفاظ بھی۔ آپ کے پاس پینسل ہونی چاہیے تاکہ آپ انڈر لائن بھی کر سکیں مشکل الفاظ کو۔ تو چلیں ہم شروع کرتے ہیں۔ تو سب کا مالک، سب کا خدا، تو بے آسرا ہم اور آسرا تو۔ بے آسرا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی ہم بے یار و مددگار ہیں، اور آسرا کا مطلب ہوتا ہے مدد کرنے والا، یعنی اللہ پاک آپ ہم سب کے مالک بھی ہیں اور ہم سب کی مدد کرنے والے ہیں۔ بندوں پہ شفقت ہے کام تیرا۔ اب یہ جو شفقت لفظ آپ کو گرین کلر میں نظر آ رہا ہے، سبز رنگ میں نظر آ رہا ہے، شفقت کا مطلب مہربانی، یعنی بندوں پہ شفقت ہے کام تیرا۔ اے اللہ پاک آپ اپنے بندوں پر مہربانی کرتے ہیں، لیتے ہیں ہر دم ہم نام تیرا، اور ہم ہر وقت تیرا ہی نام لیتے ہیں، تیری صفات کا تذکرہ کرتے ہیں، تیرا شکر ادا کرتے ہیں تیری نعمتوں کی وجہ سے۔ تو نے بنائی یہ ساری دنیا، یہ خوبصورت یہ پیاری دنیا۔ اے اللہ پاک آپ نے یہ پوری دنیا بہت خوبصورت بنائی ہے، اس میں کوئی بھی چیز مصلحت سے خالی نہیں ہے۔ حیوان انسان تو نے بنائے، شہر اور بیاباں تو نے بسائے۔ حیوان سے مراد کیا ہے؟ جانور، انسان تو نے بنائے، یعنی کہ اے اللہ پاک ہر چیز تو نے بنائی ہے اس دنیا میں موجود، شہر اور بیاباں، چاہے وہ شہر ہے چاہے وہ کوئی ویران جگہ ہے، سب تو نے ہی بسائے ہیں۔ روشن کیے ہیں تو نے یہ تارے، یہ ننھے ننھے یہ پیارے پیارے، یعنی اگر ہم رات کو آسمان کی طرف نظر ڈالتے ہیں تو میرے بڑے ہی پیارے پیارے سے ننھے ننھے سے روشن ستارے نظر آتے ہیں، اس کی وجہ سے آسمان جو ہے اس کی خوبصورتی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ باغوں میں تو نے پودے اگائے، پھول اور پھل سب تو نے بنائے۔ اور اگر ہم زمین بھی دیکھتے ہیں تو باغ اللہ تعالیٰ نے اتنے خوبصورت بنائے ہیں، اس میں پودے بھی ہیں، پھول بھی ہیں، پھل ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں ہمارے لیے۔ ہے عام سب پر احسان تیرا، یعنی چاہے وہ حیوان ہے، انسان ہے، چاہے کوئی بھی چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے سب پر احسان کیا ہے۔ اختر کو یارب ہے دھیان تیرا، اور اختر جو ہے یہ شاعر ہیں جنہوں نے حمد لکھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اے رب ہر چیز پر آپ کا دھیان ہے، آپ نے کوئی چیز جو ہے وہ بغیر کسی مصلحت کے نہیں بنائی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی نعمتیں عطا کی ہیں، اور اب ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اور مجھے امید ہے کہ آپ کو اس حمد کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو دوبارہ سے ریپلے کیجیے گا اور بار بار سننے کا عمل جاری رکھیے گا۔ اب آتے ہیں نیکسٹ پیج کی طرف، اگلا صفحہ کھولیں گے آپ لوگ، اس میں ہے الفاظ معنی۔ یہ ہے سوال نمبر 1، الفاظ، ان الفاظ کے معنی سمجھے، جملے بنائے، لیکن آپ نے صرف الفاظ کے معنی لکھنے ہیں۔ پہلا کالم دیکھیں، الفاظ معنی۔ پہلا لفظ ہے شفقت، اس کا معنی ہے مہربانی۔ دوسرا ہے بیاباں، اس کا ہے ویرانی۔ تیسرا لفظ ہے دھیان، اس کا معنی ہے توجہ۔ اب اگلے کالم میں آ جائے، اس میں
پہلا لفظ ہے ہر دم اور اس کا معنی ہے ہر وقت. دوسرا لفظ ہے احسان، اس کا مطلب ہے نیکی. تیسرا لفظ ہے حیوان، اس کا مطلب ہے جانور. اور یہ الفاظ آپ نے الفاظ اور معنی اپنی نیٹ کاپی پہ لکھنے ہیں بڑے خوبصورت انداز میں، اور اس کو میں نے ٹک بھی کیا ہوا ہے. اب اگلے صفحے پہ آ جائے، اگلے سوال پہ آئے. سوال نمبر 2 پہ دیے گئے سوالات کے جوابات لکھیں. اب اس میں پہلا سوال ہے جی، ہم مشکل میں کس کا سہارا لیتے ہیں؟ ہاں جی، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. ہم مشکل میں کس کا سہارا لیتے ہیں؟ ہم مشکل میں اللہ تعالیٰ کا سہارا چاہتے ہیں. تو یہ آپ بار لکھ بھی لیجیے گا، اس میں آپ خود لکھیں گے، بہت آسان سوال ہے. اب بے سوال پہ آئیے. اس نظم میں جن چیزوں کا ذکر ہے ان میں سے 4 کے نام بتائیں. اب ان میں آپ نے دیکھی ہے، نظم پڑھی ہے، آپ نے خود اس میں سے نام جو ہے وہ 4 چیزوں کے لکھنے ہیں جن کا تذکرہ کیا گیا ہے. اب کیا آپ خود لکھیں گے اور یہ والا بھی سوال جو ہے وہ کاپی میں کریں گے. جیم حصہ ہے، بتائیں یہ نظم حمد کیوں ہے؟ اس کا بھی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ نظم حمد اس لیے ہے کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی ہے. ٹھیک، تو یہ آپ لوگوں نے کاپی میں یہ کام کرنا ہے. اس کو بھی میں نے سوال نمبر 2 کو بھی ٹک کیا ہوا ہے. اس کے بعد آپ آئیں گے اگلے صفحے پہ. جی، سوال نمبر 3، حمد کے مطابق کالم الف کو کالم بے سے ملائیں. ایک مثال دی ہوئی ہے. اب آپ نے نظم بھی پڑھ لی ہے، دوبارہ سے بار بار آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا. مصرے لکھے ہوئے ہیں، کالم الف میں ایک مصرع ہے، کالم بے میں دوسرا مصرع ہے، اس کو آپ نے ملا دینا ہے. تو یہ آپ نے بک پر ہی کام کرنا ہوگا. جیسے مثال انہوں نے دی ہوئی ہے، بندوں پہ شفقت ہے کام تیرا، لیتے ہیں ہر دم ہم نام تیرا. اس کے بعد سوال نمبر 4 پہ آ جائیں. دی گئی تصویر کو غور سے دیکھیں اور نیچے پوچھے گئے سوالوں کے جواب دیں. یہ زبانی کرنا ہے اس میں، لیکن آپ یہ بک پر دیکھ لیجیے گا، زبانی کر لیجیے گا، گھر میں ہی دیکھیے گا آپ کو کیا کیا چیزیں نظر آ رہی ہیں اور ان سے کیا کیا ہمیں فائدے پہنچتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ آ جائیں گے نیکسٹ پیج پر. لفظوں کا کھیل. سوال نمبر 5 ہے، مثال کے مطابق معمے میں سے الفاظ ڈھونڈ کر ان کے گرد دائرہ لگائیں اور نیچے لکھیں. اب دیکھیں اس کے ارد گرد اس پیج پر آپ کو نظر آ رہی ہوں گی مختلف تصویریں بنی ہوئی ہیں. جیسے سورج بھی ہے، کیلا ہے، ستارے ہیں، گاجر ہے، آگ ہے. تو یہ جو معمہ ہے اس میں سے آپ نے جیسے سورج نے دیکھیں حروف جو ہے وہ سین، واو، رے اور جیم ملایا ہے تو سورج بن گیا. نمبر 1 میں لکھا بھی ہوا ہے انہوں نے. اس کے بعد نمبر 2 میں آپ دیکھیں گے، آپ یہ خود کریں گے، یہ کتاب پر ہی آپ نے کام کرنا ہے. کر کے اس کے بعد جو ہے وہ مجھے سینڈ بھی کریں گے آپ لوگ. اس کے بعد آ جائے نیکسٹ پیج ہے ہمارا. جی، سوال نمبر 7 ہے، مثال کے مطابق لکیر کے ذریعے سے واحد الفاظ کو ان کی جمع سے ملائیں. مثال انہوں نے دی ہوئی ہے، واحد میں ہے لفظ پودا اور جمع میں ہے پودے. ایسے ہی آپ دیکھیں گے کہ واحد میں کتاب ہے، اس کی جمع کیا ہوگی، اگر تصویر ہے اس کی جمع کیا ہوگی، میز ہے اس کی جمع کیا ہے، تارا ہے اس کی جمع کیا ہے. تو یہ تمام جو ہے آپ نے بک پر ہی کام کرنا ہے، کتاب پر کرنا ہے، ملانا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ مجھے اس کی تصویر سینڈ کریں گے آپ. سوال نمبر 8 ہے، دی گئی ہر تصویر کے بارے میں 3 جملے لکھیں. اب اس میں پہلی تصویر آپ دیکھیں ایک بچی کی ہے، اس کے پاس چھتری بھی پکڑی ہوئی ہے، بارش بھی ہو رہی ہے. تو 3 جملے آپ نے ان 2 تصویروں کے بارے میں لکھنے ہیں. نیچے جو دوسری تصویر ہے وہ ایک درخت کی ہے. تو سب سے پہلے آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ درخت جو ہے وہ گھنا ہے، سرسبز ہے، اس سے ہمیں کیا فائدے ہوتے ہیں. تو اس طرح سے آپ نے ان تصویروں کے بارے میں 3 جملے کتاب پر ہی لکھنے ہیں اور اس کے بعد ان کی تصویریں بنا کے مجھے سینڈ کرنی ہے. جن کوسچنز پہ میں نے ٹک کیا ہوا تھا وہ آپ کاپی میں کریں گے، ان کی بھی تصویریں مجھے بنا کے سینڈ کریں گے اور میں چیک کر کے واپس کروں گی. اور آپ نے یہ ضرور کام کرنا ہے کیونکہ یہ کام جو ہے اس کے بعد جو ہے وہ ایگزامز بھی ہوں گے انشاءاللہ. اس میں یہ سارا جو ہے وہ ہمارا کورس جو ہم پڑھیں گے وہ آئے گا. تو آپ لوگوں نے بہت ہی محنت سے ساتھ ساتھ کام کرتے رہنا ہے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.